منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی احترام و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وشفیع الامت فی المحشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے آپ حضرات سے درود شریف پڑھنے کے بارے میں کہا، لیکن آپ خاموش رہے۔ کیا آپ درود پاک کی فضیلت سے واقف نہیں ہیں؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص چاہیے۔ اگر اخلاص کی کمی ہو جائے، اخلاص کی کمی کا مطلب نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دنیا کو دکھانا نہ مقصد ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد ہو کہ میں روزہ دار ہوں، تو ایسا روزہ بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ دیا آپ نے، زکوٰۃ دینے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد ہو کہ میں مالدار ہوں، میں سخی ہوں، تو ایسی زکوٰۃ بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ غرض کے کوئی بھی نیک کام کر لیں، اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد ہو، تو ایسا کوئی بھی کام اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک کام ایسا ہے کہ اگر بندہ اس کام کو دکھاوے کے لیے بھی کر لیتا ہے تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ ایک کام ایسا ہے کہ اگر اس میں ریاکاری بھی آ جائے تب بھی اللہ رد نہیں فرماتا، قبول کر لیتا ہے۔ نماز پڑھی تھی، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ روزہ رکھا، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ حج کیا، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ ساری عبادتیں نہ قبول، لیکن ایک عبادت ایسی، تو اب آپ کہیں گے کہ مولانا جلدی سے بتاؤ ایسی کون سی عبادت ہے؟ اس لیے کہ عام طور سے عبادتوں میں ریاکاری آ ہی جاتی ہے، دور و نزدیک سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایسی عبادت بتاؤ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے آقا پہ جو درود بھیجتا ہے، بولو سبحان اللہ، رسول اللہ پر جو درود بھیجتا ہے، اگر دکھاوا بھی آ جائے تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، ریاکاری بھی آ جائے تب بھی اللہ رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھی تھی، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ حج کیا، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ زکوٰۃ دیا، دکھاوا آ گیا، قبول نہیں۔ ساری عبادتیں نہ قبول، یہ درود کیوں قبول ہے؟ یہ درود کو قبول ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ بندے یہاں تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہاں تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہاں تو اس نبی کو دیکھا جا رہا ہے جس میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ یا بندے کی زبان نہیں دیکھی جا رہی ہے، یہاں بندے کی نیت نہیں دیکھی جا رہی ہے، یہاں رسول اللہ کو دیکھا جا رہا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم،
قابل مبارکباد ہے صاحب خانہ کہ جنہوں نے اپنے بچے کی مکلاوے کے موقع پر اس مقدس محفل میلاد پاک کا انعقاد کیا۔ چونکہ اکثر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا حال یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر یعنی شادی بیاہ وغیرہ کے موقع پر لوگ ناچ گانوں کا اہتمام کرتے ہیں اور موت وغیرہ کے موقع پر میلاد کا اہتمام کیا کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ابھی آپ خود اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اپنے کلیجے کے اوپر انصاف کا ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ناچ گانوں میں زیادہ مزہ آتا ہے یا آج کی محفل میں زیادہ مزہ آ رہا ہے؟ یقیناً آپ کا یہی جواب ہوگا کہ آج اس محفل میلاد پاک کے بیٹھنے میں ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ حضرات بھی جب بھی ایسا کوئی موقع آئے اپنے بچوں کی شادیوں کے موقع پر ایسی محفلوں کا انعقاد کیا کریں تاکہ برکتیں حاصل ہو۔ حضرات محترم، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ کی تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا۔ اسلام بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آبادی کے مسلم آبادی کے تقریباً 90% لوگ اسلام سے ناواقف ہیں، نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو بہت کم مقدار میں، کوئی گوشت کھانے کی حد تک جانتا ہے، کوئی نام رکھنے کی حد تک جانتا ہے، کوئی پرمپرا کی حد تک جانتا ہے، لیکن حقیقت میں اسلام ہے کیا اس سے بہت سارے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔ تو آپ حضرات اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، صرف پرمپرا کی حد تک نہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے اس لیے میں بھی مسلمان ہوں، نہیں پیارے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور اسلام کی دولت ایک طرف، اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت کا فائدہ آپ کو اسی دنیا میں ملے گا اور اسلام کی دولت کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور آخرت والی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ زندگی سب سے بہتر اور سب سے پائیدار زندگی ہے، اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اسلام سے ہمیں بہتر زندگی ملنے والی ہے، اس لیے اسلام کو پہچاننا چاہیے، جاننا چاہیے۔ نام کس کا ہے اسلام، سسٹم کیا ہے، قانون کیا ہے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں ہم مسلمانوں پر جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ ہماری آبادی کو، مسلم آبادی کو، ہمارے ذہن و فکر کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کو پہچانیں گے تو پھر اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامے رہیں گے۔ اب آپ کی پیشانی اگر کہیں جھکے گی تو اپنے ہاتھوں سے تراشی ہوئی چیزوں کے سامنے نہیں جھکے گی، اگر جھکے گی تو اس رب کے سامنے جھکے گی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک خاص نقطے پر توجہ فرمائے۔ آیت کا پہلا حصہ ہے یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ دوسرا حصہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ حصہ اول میں اللہ رب العزت صاحب ایمان سے خطاب فرما رہا ہے اور حصہ دوم میں اسلام میں پورے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ رب نے پہلے ایمان والا کہا، اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو۔ جب تک بندہ داخل اسلام نہ ہو تب تک اسے مومن کہا ہی نہیں جا سکتا، اور جب بندہ داخل اسلام ہو گیا تو پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کس لیے؟ تو اب اس سوال کا جواب آیت کے اس حصے لفظ کافہ میں موجود ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے اسلام میں داخل ہونے کا نہیں بلکہ پورے پورے داخل
داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے۔ نظم قرآن کے اس حسن سے معلوم ہوتا ہے کہ داخل ہونا اور ہے، پورا پورا داخل ہونا اور ہے۔ اب داخل ہونے اور پورے داخل ہونے کا مطلب آپ ایک مثال سے سمجھیں تاکہ پورا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ آپ پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لیں، اس برتن کے اندر کوئی سکہ یا کنکر ڈال دیں، جیسے ہی آپ اس سکے یا کنکر کو پانی میں ڈالیں گے ایک لمحے میں وہ سکہ پانی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ سکہ پانی کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ لیکن اب آپ یہ داخل ہونا اس قدر کمزور اور انسیف ہے کہ کوئی بھی شخص ہاتھ ڈال کر اس سکے کو پانی سے نکال کر باہر پھینک سکتا ہے۔ لیکن اب آپ جو ہے سکہ یا کنکر پانی کے اندر نہ ڈالیں بلکہ آپ رنگ لیں اور اس رنگ کو پانی کے اندر ڈالیں۔ جیسے ہی آپ رنگ کو پانی کے اندر ڈالیں گے ایک لمحے کے اندر وہ رنگ پانی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ جو بھی دیکھے گا یہی کہے گا کہ رنگ پانی کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ داخل ہونا اس قدر مضبوط ہوگا کہ اب آپ دنیا کی ہر ٹرک ہر حربہ آزما لیں، آپ رنگ کو پانی سے باہر نہیں نکال سکتے۔ یہی مطالبہ ہم سے ہے کہ خود کو اسلامی رنگ میں اس طرح رنگ لو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کی زندگی سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ بندہ مومن کی زندگی اس آیت کی مصداق ہونی چاہیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ ہم نے اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ نصرانی یعنی عیسائی مذہب والے جب ان کے یہاں داخل ہوتا یا بچہ پیدا ہوتا تو وہ پانی کے اندر پیلا رنگ ڈال کر اس شخص یا بچے کو پانی کے اندر غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا نصرانی ہو گیا ہے۔ اس کا اس آیت کے اندر رد فرمایا گیا ہے کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں ہے، تو خود کو خدائی رنگ میں رنگ لینے کو کہتے ہیں پورے طور پر داخل ہونا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان سے یہ مطالبہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں اس طرح داخل نہ ہو کہ کوئی بھی تمہیں نکال کر باہر کر دے، بلکہ اسلام میں اس طرح داخل ہو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اسلام سے جدا نہ کر سکے۔ یعنی محض نام کے مسلمان نہ بنو بلکہ تمہارا کردار بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ محض نام کے مسلمان نہ بنو، ایسا نہ ہو کہ نام اسلام کا لے اور زندگی خلاف اسلام گزارے۔ نام مسلمانوں سا ہو اور لائف اسٹینڈرڈ یعنی زندگی گزارنے کا طور و طریقہ یہود و نصارہ جیسا ہو۔ اگر مسلمان ہو کر بھی غیر اسلامی زندگی گزاری جا رہی ہے تو اسلام سے رشتہ بہت کمزور ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات محترم، تو پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے شادی بیاہ میں غلط رسم و رواج کی قباحتیں، برائیاں۔ کیونکہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر شادی، ختنہ، عقیقہ اور بچے کی ولادت وغیرہ کے موقعوں پر الگ الگ علاقوں میں ایسی رسمیں رائج ہیں کہ ان میں سے بعض تو حرام ہیں اور بعض حد کفر اور شرک تک بھی پہنچے ہوئے۔ میں ابھی آپ حضرات کے سامنے اس تھوڑے سے وقت کے اندر ان میں سے چند غلط رسم و رواج کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیا کرتے ہیں۔ جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح و سالم پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگ ان میں سے کسی کے ناک کان کاٹ یا چیر دیا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی پتا چلا کہ انسان فطرتاً بیجا رسم و رواج میں پڑنے والا نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ہی اپنی غلط حرکتوں کو رسم و رواج کے نام پر اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ نکاح کرنا انبیاء و صالحین کی بہت پیاری سنت ہے۔
اللہ رب العزت اور اس کے مقدس رسولوں نے اس سنت کریمہ کو بہت ہی آسان اور سستا بنایا ہے، جسے غریب سے غریب آدمی بھی بآسانی ادا کر کے زناکاری جیسے گناہ سے بچ سکتا ہے، لیکن ہم نے اس میں بیجا خرافات اور رسموں کو شامل کر کے اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ڈھلتی عمر کی بیٹیاں بیٹھی ہے، رشتے نہیں ہو پا رہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے طریقے پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اے مسلمانوں، نکاح کرو، کیونکہ تمہاری نکاح کی وجہ سے میں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتیوں والا نبی ہوں گا۔ لہٰذا جو عورت کے نان و نفقہ پر، عورت کے اخراجات پر قدرت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور جو قدرت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ہی شہوت سے بچنے کی ڈھال ہے۔ حضرات، اس ضمن میں قرآن مقدس کی کچھ آیات اور احادیث پیش کی جا رہی ہیں جن میں اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ داداؤں کے غلط طریقوں کی پیروی کرنے کی برائی بیان کی گئی۔ سیدنا حضرت ابراہیم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی کافر قوموں نے جو جوابات دیے انہیں قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ آیات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے مقصد صرف اتنا ہوگا کہ ناجائز اور غلط رسم و رواج کو اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھ لینا، اور ہدایت و رہنمائی ملنے کے باوجود انہیں پر اڑے رہنا بسا اوقات کس قدر گھاٹے کا سودا ہوا کرتا ہے۔ خلاف شرع کام کرنے پر یہ کہنا کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ ان علماء سے پوچھیں، زمانہ قدیم سے یہ کفار و مشرکین کا طریقہ رہا ہے۔ مسلمان کو اس قسم کی بولیوں سے بچنا چاہیے، بلکہ مسلمان کو تو یہ چاہیے کہ جب بات رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آ جائے تو ان کے مقابلے میں باپ دادا پیر مولانا برادری سماج الغرض کسی کی بھی بات ہو، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے۔ موٹے طور پر انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہت ہی ذہین و فطین مائنڈ، یہ ایسے لوگ جو ہے ہر قسم کے ہر کام کی جو ہے علت اور سبب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جو ان کے نزدیک حق ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جنہیں یا تو قباحت کہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا ذہنی طور پر غلام ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بڑوں کے طور طریقوں سے ہٹ کر کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ عوام میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوا کرتی ہے جو بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ رہا ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ انہیں قبول حق میں سب سے زیادہ یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مان لیا اور حق جان کر اپنے آباء و اجداد کے ذریعے پیدا کی ہوئی رسم و رواج کو چھوڑ دیا تو یہ ہمارے بزرگوں کی بدنامی ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے باپ دادا اب تک غلط طریقہ کار پر تھے۔ حضرات محترم، کسی غیر شرعی رسم کے منع کرنے پر اگر کوئی شخص قرآن و احادیث سے دلیل نہ دے کر یہ کہے کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ وہ آباء و اجداد کے نام پر، اپنے بزرگوں کے نام پر اپنی انا کو تسکین دے رہا ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف کرام، ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے۔ ہم غلط رسم و رواج میں ان کا نام لے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بے شک ابراہیم ایک امام تھا، اللہ کا فرما بردار، سب سے جدا، مشرک نہ تھا، اس کے احسانوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اسے چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ سابقہ کفار و مشرکین، پہلے کے جو کفار تھے، وہ اپنی غلط حرکتوں کو، اپنی غلط رسم و رواج کو اپنے باپ داداؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو آپ، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔
کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم جمے ہوئے بیٹھے ہو، تو کیا کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں۔ تو حضرات محترم، ان آیات کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ غلط کام کرنے پر اس کے درست ہونے کی دلیل دینا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں کہ خلاف شرع کام کرنے پر کچھ لوگ اپنے سے 2 پشت 4 پشت یا 6 پشت اوپر کے باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اسی طریقے کے کام کرتے تھے، لیکن یہ علماء کرام تو ان سے بھی اوپر کے باپ دادا کے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کام کرنے کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اور اللہ جل مجدہ کے مقدس نبی تھے، ان کے سینکڑوں سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے اور وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ نبی اور رسول کبھی بھی اللہ جل شانہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی کام کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اگر ہمیں اپنے باپ داداؤں کی ہی پیروی کرنی ہے، اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو ہی اپنانا ہے، تو نیک لوگوں کی پیروی کریں۔ کیا ہمارے لیے مناسب ہے کہ جواری شرابی ناچنے نچانے گانے والے پرخوں کی ہی پیروی کریں؟ اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ بات شروع کرتے ہیں لڑکا اور لڑکی دیکھنے جانے سے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ رشتہ داری یا محلہ پڑوس میں رشتہ کر رہے ہیں تو دیکھنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نئی جگہ رشتہ کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ جو دیکھنے جائیں تو 2-4 لوگوں سے زیادہ نہ جائیں۔ مردوں میں باپ بھائی، عورتوں میں ماں بہن کے علاوہ کسی کو نہ لے جائیں تو بہتر ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ ایسے ذمہ دار حضرات جائیں جن کا فیصلہ سب مانتے ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ہم دیکھنے آئے ہیں، 2-4 دن کے بعد ہماری بیٹی داماد بہن بہنوئی دیکھنے کے لیے آئیں گے، تب پسند ناپسند کا فیصلہ ہوگا۔ تو میری عرض ہے کہ جب بہن بہنوئی اور بیٹی داماد کو ہی پسند کرنا تھا تو انہی کو بھیج دیتے، آپ فالتو میں چلے آئے۔ جب بہن بہنوئی اور بیٹی داماد کو ہی لڑکی پسند کرنا تھی تو انہی کو بھیج دینا تھا، آپ بیکار میں چلے آئے۔ بلا وجہ لڑکے والے یا لڑکی والوں کو پریشان نہ کیجئے۔ لڑکی دیکھنے کے لیے خود لڑکا اور اس کے ماں باپ کو لڑکی پسند آ جائے تو دوسرے رشتہ داروں کے پسند آنے کی فکر نہ کیجئے، کیونکہ ساتھ میں انہی تینوں کو رہنا ہے۔ بہو یا داماد کے اچھے برے ہونے سے انہی تینوں کو فرق پڑتا ہے، دوسرے کو فرق نہیں پڑتا۔ اور کچھ لوگ تو اتنے بے غیرت اور بے حیا ہوتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے اپنے دوستوں کو بھیجا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی باحیا اور باغیرت ہے کہ جنہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہم صرف گھر والوں کو لڑکی دکھائیں گے کیونکہ ہم اپنی بچی کی شادی آپ کے لڑکے سے کر رہے ہیں، محلہ بھر سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو رشتہ کیجئے، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے منگنی کا، سگائی کا۔ یہ رسم فی نفسہ ہی بری نہیں ہے، اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر کے بزرگوں سے جو ہے اپنے لڑکے کے لیے ان کی بیٹی یا بہن کا ہاتھ مانگنے آتے ہیں، رشتہ مانگنے آتے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل برڈ صغیر ہند و پاک میں اس رسم کے اندر بھی بہت سی خرافات نے جگہ لے لی، بہت سی خرافات۔ اولن تو لڑکی والوں کے یہاں اتنے لوگ جو ہے ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں کہ جتنے میں چھوٹی موٹی بارات ہو جایا کرتی۔ یہ بلا وجہ لڑکی والوں پر بوجھ بننا ہے۔ بلا وجہ کیا ہے؟ لڑکی والوں پر بوجھ بننا ہے۔ اور اس موقع پر لڑکی یا لڑکے کو تحفے میں جوڑا دے سکتے ہیں، کپڑا دے سکتے ہیں، اور لڑکی کے لیے حسب حیثیت زیور بھی تحفے میں دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن لڑکے کے لیے سونے کی انگوٹھی مانگنا یا بنا مانگے دینا یہ جائز نہیں، کیونکہ مرد کے لیے سونا پہننا بحکم حدیث حرام ہے۔ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھیں، مرد کے لیے سونا پہننا حدیث کے حکم کے مطابق حرام ہے۔
صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے جس کا وزن تقریباً 4 گرام ہو، ایک نگ والی، کیونکہ مرد کے لیے صرف اتنا ہی پہننا جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب سونے کی انگوٹھی اس لیے دیتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کام آئے گی، تو میری عرض یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو آپ سونے کے سکے نذرانہ کیجئے، وہ زیادہ کام آئے، انگوٹھی نہ دیجئے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے ان سے کہا کہ اٹھا لو، پہننا نہیں، بیچ کر کے کام میں لے آنا۔ تو صحابی رسول کا جواب سنو مسلمانوں، صحابی رسول نے کیا کہا؟ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھینک دیا ہوں میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان، جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اچھا، اس منگنی کی رسم میں یہ سب سے بڑی خباثت کئی جگہوں پر یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ قطعاً حرام ہے، حرام، کیونکہ نکاح سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے، ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے، تو پھر دنیا کے سامنے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا یہ کہاں سے درست ہو جائے گا؟ فقط زبانی بات چیت کافی ہے۔ اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو زبانی بات چیت کر سکتا ہے، یہاں تک کی اجازت ہے، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا، منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد مرحلہ آتا ہے شادی کی تاریخ مقرر کرنے کا۔ تو اس تقریب میں بھی کہیں پر تو 50 یا اس سے بھی زیادہ لوگ لڑکی والوں کے یہاں پہنچ جاتے ہیں اور حضرات محترم چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ تو 2-4 پڑھے لکھے سمجھدار حضرات ہی طے کرتے ہیں، تاریخ پڑھے لکھے 2-4 حضرات سمجھداری طے کرتے ہیں، پھر بھی یہ لڑکی والوں کے یہاں قافلہ لے کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ تمام آنے والے مہمانوں کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دیا جاتا ہے اور اس پر جو ہے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اتنا تو آج کل چلتا ہے۔ ارے چلتا تو نہیں تھا صاحب، اور نہ اب چلتا ہے۔ یہ لڑکی والے بیچارے مجبوراً لالچی لڑکے والوں کی خواہشات اس ڈر سے پوری کرتے ہیں کہ ہماری بچی کو زندگی پر تانا نہ سننا پڑے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لالچی کا پیٹ تو قبر کی مٹی سے ہی بھر سکے گا۔ یہ بلا وجہ لڑکی والوں پر بوجھ بننا ہے۔ اور حضرت نے ابھی کیا کہا؟ منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد ہی جیسے اس کا نکاح ہو گیا ہو فون پر باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہی تک محدود نہیں، بلکہ آج کل تو ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لڑکا خود شادی سے پہلے منگنی ہونے کے بعد اپنے سسرال چلا جاتا ہے، گھنٹوں ایک کمرے کے اندر علیحدہ دونوں لڑکے اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھنے کو ملا ہے حضرات محترم۔ یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ نکاح سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، نکاح ہو گئی، بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب یہ نہ سوچیں کہ اب یہ ہماری بیوی ہو گئی ہے، نکاح سے پہلے یہ آپ کی بیوی نہیں بن سکتی، لہذا اس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آتا ہے مرحلہ شادی کا۔ تو شادی سے 4-5 دن پہلے لڑکی کو مانجھے بان بٹھاتے، مایو بٹھاتے ہیں۔ تو مانجھے والے دن سے کی لڑکی گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ اب ان دنوں کے اندر، ان ایام میں اس کی حسن میں، اس کی خوبصورتی میں نکھار لانے کے لیے کچھ مرکبات جسے ابٹن وغیرہ کہا جاتا ہے، ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو اس کام کو گھر کی مردوں سے کی نظروں سے چھپا کر گھر کی باحیا عورتیں کریں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں گھر کی باحیا عورتیں کریں تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن پیشہ ور عورتوں سے یہ کام نہیں کروانا چاہیے، مردوں کے سامنے یہ کام نہیں کروانا چاہیے۔ پھر لڑکے کے بدن پر بھی جو ہے ابٹن ملا جاتا ہے، ہلدی لگائی جاتی ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ لگانے والا مرد ہو اور اس کا جسم ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک چھپانا ضروری ہے، کیونکہ یہ ستر عورت ہے اور ستر عورت اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔
حضرات محترم, اور بعض جگہوں پر تو دیکھا گیا ہے کہ بھابیاں دیوروں کے ابٹن ملا کرتی, ہلدی ملا کرتی ہے. یہ قطعاً حرام ہے, حرام. دیور اور بھابی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے, نہ تنہائی میں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں, نہ سب کے ساتھ میں ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں. اور بعض جگہوں پر شہروں کے اندر جو ہیں مہندی لگانے کے لیے, مہندی لگانے کی باقاعدہ اسپیشلسٹ لڑکیاں بلائی جاتی ہیں جو گھر کی عورتوں کے مہندی لگاتی ہیں, اور کچھ جگہوں پر مہندی لگانے کے لیے آوارہ لڑکے بلائے جاتے ہیں جو گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ان کے پورے پورے ہاتھ پر, کلائی کے اوپر تک, بلکہ جو ہے پورے پورے کندھے تک, گلے وغیرہ تک مہندی لگاتے ہیں. بڑے بے غیرت ہوتے ہیں وہ مرد جو اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں, انہیں حیا تک نہیں آتی, اپنے گھر کی عورتوں کو منع نہیں کرتے. حضرات محترم, عورتوں کو زینت کے لیے مہندی لگانا جائز ہے, لیکن یہ کام وہ خود یا گھر کی باحیا عورتیں کرے تو ہی اچھا ہے. پیشہ ور عورتوں اور بالخصوص لڑکوں سے لگوانا حرام ہے, حرام. وہ اجنبی ہیں. تو حضرات محترم, اس چیز سے پرہیز کیا جائے. اچھا, پھر لڑکے بھی دلہنوں کی طرح مہندیاں کرواتے اپنے ہاتھوں پر شادیوں کے موقع پر. یاد رکھے, زیب و زینت فقط عورتوں کے لیے ہے, صرف عورتوں کے لیے ہے. لڑکا شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر ہاتھ پاؤں میں مہندی نہیں لگا سکتا, کیونکہ یہ زینت ہے, اور زینت فقط عورت کے لیے ہوا کرتی ہے. اچھا, پھر مرحلہ آتا ہے, ایک رسم ہوتی ہے رت جگہ کی, راتی جوگا جسے کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی بہت سی خرافات نے جگہ لے لی ہے. اس رات گلگلے بنائے جاتے ہیں, آٹا گوندنے کے لیے محلے رشتہ دار کے لڑکوں کو بلایا جاتا ہے. عورتیں اس رات جمع ہوتی ہے اور ڈھولک بجاتی ہوئی گانا گاتی ہے. نہ صرف گانا بلکہ گانے ہی کے اندر لڑکوں کو گالیاں بھی دیتی ہے. عورتیں دیور, نندوئی, بہنوئی, پھوپھا وغیرہ کے چہرے اور کپڑوں پر ہلدی لگاتی ہے, اور کبھی انہیں رنگ یا پانی سے نہلا سا دیتی ہے, اور کبھی یہی حرکت مرد حضرات عورتوں پر کرتے ہیں. حضرات محترم, ان تمام رسموں کے حرام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. رت جگہ میں صرف اسی پر اکتفا نہیں ہوتا, بلکہ رات بھر ڈی جے بجا کر مرد, عورتیں اور جو ہے لڑکے لڑکیاں مکمل بے حیائی کے ساتھ ناچتے ہیں. اپنی بیوی کو غیر کے ساتھ ناچتے دیکھ نہ شوہر کو غیرت آتی ہے, نہ بیٹی کے ناچنے پر باپ کو شرف آتی ہے. بہن دوسرے کے ساتھ ناچ رہی ہے, بھائی کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا ہے. ان دجوسوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے بےہودہ ماں باپ سے, ماں باپ کی نافرمان اور شرم و حیا کا مذاق اڑانے والی اولاد ہی پیدا ہوگی. پھر رونا روتے ہیں کہ ہماری لڑکی ہمارا کہنا نہیں مانتی, ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے, ہماری لڑکی جو ہے ہماری مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی ہے, فلاں لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے, غیر قوم والے کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے, ہمارا لڑکا ہمارا کہنا نہیں مانتا, ہمارا لڑکا ہمیں مارتا ہے. تو حضرات محترم, یہ سب کیا دھرا آپ ہی کا ہے. جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے. پہلے خود اپنے اولاد کے ساتھ میں خوددار اور باحیا بنو, پھر تمہاری اولاد خوددار اور باحیا ہوگی. پہلے خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, پھر تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی, ورنہ پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی حضرت کیا فرما رہے تھے, حافظ نوشاد صاحب کیا فرمایا تھا حضرت نے, کہ پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے, عورتیں ٹی وی پر سیریل اور جو ہے ناٹک وغیرہ, فلمیں وغیرہ دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے. ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا, نماز پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے, اور جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. حضرات محترم, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, بچے کی تربیت کا سب سے پہلا اسکول اس کی ماں کی گود اور گھر ہوا کرتا ہے. بچے کی چھوٹی عمر میں کی جانے والی تربیت اس پر اثر انداز ہوتی ہے. چھوٹی عمر میں کی جانے والی نصیحتیں بچے ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کر رہے ہیں, کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات کی جانب متوجہ کر رہے ہیں, کہ ہم بھی اپنے بچوں کو جو ہے نماز کی محبت سکھا رہے ہیں, کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں, کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بزرگان دین کے واقعات سنا رہے ہیں. تو یقیناً ہمارا جواب لا میں ہوگا, کیونکہ ہم تو اپنے بچوں کے ڈانس کرنے پر تالیاں بجا کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو بڑوں کو گالیاں دیتے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. ہم تو اپنے بچوں کو جو ہے بڑوں کی بے ادبی کرتا دیکھ کر
کے خوش ہوتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کے جو ہے گانا گاتے اور سنتے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی دنیا بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بہتر بنانے کی کوشش کریں, انہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی جانب متوجہ کریں, انہیں نبی کی سنت سکھائے, نماز اور قرآن کی محبت سکھائے, تاکہ ہماری اولاد کل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ہوتا ہے کہ نہیں جناب؟ ماحول سدھارنے کی ضرورت ہے, معاشرے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے بارات کا. تو بارات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گھر کی عورتیں سج دھج کر, ایسے ایسے چست کپڑے پہن کر, سر کے اوپر دوپٹہ نہیں بلکہ آج کل نیا فیشن آ گیا ہے, سر کے اوپر وہ پگڑی رکھتی ہے, پگڑی صافہ جو مرد حضرات پہنتے ہیں وہ سر کے اوپر پگڑی رکھتے ہیں. حضرات محترم, یہ مردوں کا لباس ہے. یہ کیا ہے؟ پگڑی رکھنا یہ مرد کا لباس ہے, صافہ مرد پہنا کرتا ہے. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا, عورت کی جو خود کی چیز تھی دوپٹہ, اس کو تو اس نے زمین پر ڈال دیا اور پگڑی اٹھا کر کے سر پر رکھ لی. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو عورت مردوں کا لباس پہنتی ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی, اور جو مرد عورتوں کا لباس پہنتے ہیں ان مردوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. ایسے ایسے چست کپڑے پہن کر کہ جن کو پہننے کے بعد جسم کی ایک ایک حیت اور ایک ایک انگ نظر آتا ہے, یعنی کپڑے پہننے کے بعد بھی وہ برہنہ ہی نظر آتی ہے, ننگی ہی نظر آتی. ایسے کپڑے پہن کر ڈی جے بجا کر پورے راستے میں ناچتے نچاتے گانے ہوئے وہ پوری بارات کے اندر جاتی ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ کیا یہی شادی تھی؟ نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن اس کو سنت کے طریقے پر کیا جائے تبھی یہ سنت ہے. لیکن ہم نے اس کے اندر بیجا خرافات شامل کر دیے ہیں کہ اصل سنت تو کہیں گم سی ہو گئی. دیکھتے ہیں ہم اور آپ, نکاح سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا, نکاح سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. اسٹیج کے اوپر دولہا بیٹھا ہے اور اس کے پاس اس کے دو چار دوست بیٹھے ہیں, وہ بھی فوٹو کے چکر میں کہ کب نکاح ہو, اس کے بعد فوٹو کھچوا کر کے جلدی سے فیس بک پر ڈال کر کے دوست کو مبارکباد دینی, گانا سیٹ کر کے وہاں پر لگانا ہے فوٹو کے چکر میں. باقی سارے باراتی کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں. حالانکہ نکاح کے وقت سب کو وہاں حاضر ہونا چاہیے, دعا ہونی چاہیے. پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور دلہا دلہن کی زندگی سنور جائے. لیکن ہم لوگوں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی. فقط شادی بیاہ کا مطلب ہم نے کیا سمجھا کہ ناچ گانے کا مطلب ہی شادی. اللہ اکبر. اور پھر امام صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں, نکاح پڑھا دیا, پھر چپکے سے امام صاحب کو کیا پوچھیں گے؟ حضرت نذرانہ کتنا ہوا؟ تو حضرت کہیں گے, وہ بیچارے امام صاحب کہیں 1100 دیتے ہیں, کہیں کتنے دیتے ہیں, بول دیتے ہیں 1100 روپے. ڈی جے والے کو 15,000 دے دیا, اس میں کوئی شرم و حیا نہیں. اور رت جگہ کے اندر ڈنڈیوں کو بلا کر ناچ گانے والیوں کو بلا کر کے ہزاروں کی تعداد میں اڑا دیے. بہت سے ایسے علاقے دیکھے گئے کہ جہاں پر یہ حقیقی بات ہے ایک ہی رات کے اندر باپ نے ناچنے والیوں پر 2.5 لاکھ روپے اڑا دیے. اپنی پشتانی زمین تقریباً 3 ایکڑ زمین کو داؤ پر لگا دیا. کس وجہ سے؟ کس لیے؟ ناچنے گانے والیوں پر اڑانے کے لیے. وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اڑا رہے ہیں, زمین کو داؤ پر لگا رہے ہیں, گھر بار بیچ رہے ہیں. کرائے کے گھر کے اندر رہنا ہمیں منظور ہے, لیکن ایک امام جب نکاح پڑھاتا ہے, اور اصل چیز نکاح ہی ہے, نکاح سے شادی ہوتی ہے نہ کہ ناچنے گانے سے. ناچنے گانے سے تو نحوست پیدا ہوتی ہے. اس کا نذرانہ جب 1100 روپے سنا تو پھر کیا؟ یہ تو ناجائز. ایسے آپ نذرانے مانگتے ہیں, مانگ کر کے لیتے ہیں, یہ تو ناجائز. یہ غلط مسئلہ تو سب کو یاد ہے کہ نذرانہ مانگنا ناجائز ہے, لیکن یہ صحیح اور سالم مسئلہ کسی کو یاد نہیں کہ ناچ گانے پر پیسے اڑانا نہ صرف حرام بلکہ بہت سے خرافات کی جڑ ہے. لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. مسلمانوں, اپنی شادیوں کو آسان کرو. اچھا, ابھی یہ جیسے لڑکی کو یا لڑکے کو باندھ بٹھاتے ہیں شادی سے, نکاح سے 3-4 دن پہلے,
تو اس باندھ بٹھانے سے لے کر ہلدی والے دن سب لوگوں نے پیلے کپڑے پہننے، لڑکے کے گھر اس کے رشتہ داروں نے، لڑکی والوں کے گھر اس کے رشتہ داروں نے، سب نے کیا کرنا ہے؟ پیلے کپڑے پہننا۔ یہ کہاں سے لے کر کے آ گئے آپ؟ اس کو کیسے تم نے ضروری سمجھ لیا ہے؟ اور مہندی والے دن مہندی کلر کے کپڑے پہننے ہیں، اور ہلدی والے دن پیلا منڈپ لگانا ہے، مہندی والے دن جو ہے ہرا منڈپ لگانا ہے۔ اور پہلے جو آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے جب یہ باندھ بٹھاتے تھے تو 3-4 دن لڑکا انہی کپڑوں میں گھومتا تھا، پرانے کپڑوں کے اندر۔ لیکن اب ہر دن، یعنی باندھ بٹھانے کے بعد سے ہر دن نیا جوڑا ہونا چاہیے۔ اور پہلے 400-500 روپے میں کام ہو جاتا تھا، ہلدی لا کر کے اس کے چہرے وغیرہ پر، بدن پر لگا دی جاتی تھی۔ اب اسی پر اکتفا نہیں ہوتا، ہزاروں کے کیک منگوائے جاتے ہیں، ان کیکوں کو کاٹا جاتا ہے۔ یعنی ان 3-4 دنوں کے اندر آج مسلمان تقریباً 50-60 ہزار روپے پھونک دیا کرتے ہیں۔ اور یہ 50-60 ہزار روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہے، بلکہ ایک بندہ اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی آرام سے اس رقم میں کر سکتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں نے فقط خرافات کرنے کے لیے اس شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا ہارڈ بنا دیا ہے کہ آج غریب کی بچی، جوان بچی اپنے باپ کی گھر کے اندر سسکیاں لے رہی ہے، اس کے رشتے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہم قوم والے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے ہاں ہم سے سوال ہوگا، کیونکہ آج ہم شادی کے اندر غلط چیزوں کو ایڈ کر رہے ہیں، خرافات کو داخل کر رہے ہیں، غلط رسموں کو داخل کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو کسی غلط کام کی شروعات کرے گا اسے اس کام کا گناہ ملے گا، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے جو لوگ بھی اس کام کو کریں گے ان سب کا گناہ بھی اسی کے سر آئے گا، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم یہ معاملہ ہے۔ اچھا، خرافات یہاں تک جا چکے ہیں کہ بندے کو کفر و شرک تک کی بھی تمیز نہیں رہی۔ ایک آپ کو حقیقی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب کے، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، ایک مولانا صاحب کے بچوں کے حقیقی ماموں کی شادی تھی۔ مولوی صاحب کے بچوں کے حقیقی ماما کی شادی تھی۔ مولانا صاحب اپنی فیملی کو لے کر سسرال چلے گئے۔ اب مولوی صاحب چونکہ اپنے سسرال کے اندر سب سے بڑے داماد تھے، اور وہاں ان کے یہاں ایک خرافات تھی، ایک رسم کیا تھی کہ شادی ہونے کے بعد لڑکی کا جو بڑا نندوئی ہوتا ہے وہ لڑکی کی مانگ بھرتا ہے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد اب مولوی صاحب چونکہ سب سے بڑے نندوئی تھے، گھر کے سب سے بڑے داماد تھے، انہیں کہا گیا حضرت چلیے دلہن کی مانگ میں سندور بھریے۔ مولوی صاحب نے کہا جناب یہ رسم اسلامی نہیں، یہ رسم شرعی نہیں ہے، اور اگر غیر بھی مانگ بھرتے ہیں تو دلہا اپنی دلہن کی مانگ میں سندور بھرتا ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں بھرتا ہے۔ مولوی صاحب نے انہیں مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا طریقہ ہی نہیں ہے، غیروں کا طریقہ ہے، اور پھر اگر غیروں کا بھی طریقہ ہے تو کوئی دوسرا رشتہ دار اس کی مانگ میں سندور نہیں بھرتا، بلکہ کون بھرتا ہے؟ خود اس کا دولہا نکاح کے بعد بھرتا ہے۔ حضرات محترم، بات ہوتی رہی، باتیں ہوتے ہوتے 2-4 ہاتھ بھی ہو گئے، باتیں ہوتے ہوتے مولوی صاحب سے ضد بحث پر اڑ گئے وہ لوگ، 2-4 ہاتھ ہو گئے، اور آج نوبت پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مولانا صاحب نے جب انکار کر دیا تو دوسرے نندوئی کو بلایا گیا، اس نے اس دلہن کے مانگ میں سندور بھرا۔ آج اس شادی کو تقریباً 13 سال ہو گئے، لیکن اس لڑکی اور وہ لڑکی کے میکے والے آج تک مولوی صاحب سے ناراض ہیں، آج تک ان سے ناراض۔ یہ حال ہے ہم قوم مسلم کا۔ حضرات محترم، مر کر کے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمیں موت نہیں آنی ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ ہر چیز کا حساب ہم سے لیا جائے گا۔ ایک دن موت ہمیں اپنے پنجے میں لے لے گی۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھے گا، میں نے تم کو آنکھ عطا کی، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟
تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھوں سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پاؤں سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اب اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی بری چیز دیکھی ہے تو خود آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی یا اللہ اس نے مجھ سے بری چیز دیکھی۔ اب اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط چیز پکڑی ہے تو خود آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے یا اللہ اس نے مجھ سے غلط چیز پکڑی ہے۔ اب اگر آپ اپنے پاؤں کے ذریعے آپ نے ڈانس کیا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ناچے کودے ہیں، تو خود آپ کے پاؤں گواہی دیں گے، وہ جگہ گواہی دے گی جہاں پر آپ نے ان خرافات کو انجام دیا، یا اللہ یہ جو ہے میرے ذریعے ناچا کودا ہے۔ پھر آپ مر کر کے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ کے جسم کے حصے آپ کے ہی خلاف گواہی دیں گے، تب آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ اگر آج تک ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر خرافات انجام دیے، ناچنے نچانے والیوں کو بلایا، خود ناچے کودے، تو آج ہی سے اس محفل کے اندر سب کے سب توبہ کر کے اٹھے، یا اللہ انسان ہونے کے ناطے ہم سے خطائیں ہو گئی، لیکن آج کے بعد سے ہم وعدہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرتے ہیں، اور آج کے بعد سے ہم ان خرافات کو انجام نہیں دیں گے۔ آج کے بعد جب بھی ہمارے گھروں کے اندر خوشی کا ماحول ہوگا، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے وہ مکلاوے کا موقع ہو، چاہے وہ عقیقے کا موقع ہو، چاہے وہ بچے کی پیدائش کا موقع ہو، ہم اپنے گھروں کے اندر تیرے محبوب کی محفل میلاد کو سجایا کریں گے، خرافات انجام نہیں دیں گے، ناچے کودیں گے نہیں، یہی سے توبہ کر کے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے۔ رب کائنات بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اب سنیں اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہے۔ آخری بات، آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کمبل اوڑے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس جھاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی، تو میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ اتنے میں ان کی ماں آ گئی، وہ میرے سر پر چکر کاٹنے لگی، میں نے اس کے ساتھ میں وہ بچے کھول دیے تو کیا دیکھا کہ ان کی ماں ان سے چمٹ گئی۔ پھر میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں چھپا لیا، وہ سب میرے پاس ہیں، تو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو زمین پر رکھ دو۔ میں نے ان سب کو زمین پر رکھ دیا تو کیا دیکھا کہ ان کی ماں ان سے چمٹی ہوئی تھی۔ تب رسول پاک کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان چوزوں کی ماں کی اپنے بچوں سے اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہو؟ فوالذی بعثنی بالحق اللہ ارحم بعبادہ من ام الافراخ بفراخھا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنے کی چوزوں کی ماں اپنے بچوں پر مہربان ہے۔ تو حضرات محترم، ایک ماں اپنے بچے پر کس قدر مہربان ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے، اگر ماں بلی ہو تو کتے سے لڑ جاتی ہے، اگر ماں کبوتر ہو تو اپنے بچے کے لیے بلی سے لڑ جایا کرتی ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتی، تو ایک ماں اپنے بچے پر بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ ایسے ہی 70 ماؤں کی ممتاؤں کو سمیٹ لیا جائے وہ ایک طرف اور رب کائنات کی رحمت ایک طرف، اللہ تبارک و تعالی 70 ماؤں کی ممتاؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن کوئی اس کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھے، شرم و حیا کا، ندامت کا آنسو کا ایک قطرہ بہا کر تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالی اس ندامت کے آنکھوں کے آنسو کے ایک قطرے کے صدقے میں رب تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک، شیطان اگرچہ ہمیں لاکھ بہکائے اس کا تو کام یہی ہے۔ آج ہم نے جو یہاں پر بیان سنا ہے، یہ جلسہ اسی وقت کامیاب ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، محفل میلاد کو عام کر دیں، ہر موقع پر محفل میلاد کرنے لگیں،
اور جو بھی کوئی نیا کام ہوگا ہمارے گھر کے اندر کوئی کام انجام دیں گے علماء کی طرف رجوع کریں گے, ان سے پوچھیں گے حضرت شریعت ہمیں اس کام کے اندر کس طرح اجازت دیتی ہے, کون سے کام ہم کر سکتے ہیں, کون سے کام نہیں کر سکتے, کون سے کام ناجائز و حرام ہیں, کیونکہ ہم نے غلامی محمد کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال رکھا ہے. ایک مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے, اور قیدی قید خانے کے اندر آزادی کے ساتھ نہیں رہتا. قید خانے کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, کچھ قوانین ہوا کرتے ہیں, ان قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے. لہٰذا ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے کہ حضرت آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہمیں کیا کام انجام دینا ہے اور کن کاموں سے پرہیز کرنا. شیطان اگرچہ ہمیں لاکھ بہکائے, کیونکہ اس کا تو کام یہی ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, وہ ہمیں بہکائے گا. کہ ان مولانا مولویوں کا کام تو یہی بتانا ہے, یہ نہیں بتائیں گے تو کیا کریں گے, ہم بس خرافات کرتے رہیں, بے جا رسم و رواج میں پڑھتے رہیں. شیطان ہمارا لاکھ دشمن ہے, اس نے تو وعدہ کیا تھا رب کریم سے, حدیث پاک ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا, اے رب مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندے زندہ رہیں گے میں ان سے گناہ کے کام کرواتا رہوں گا, ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کر کے انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا, اور انہیں یہ ذہن دوں گا کہ اے خدا کے بندے یہ دنیا ہی تیرے لیے سب کچھ ہے, جب تک تو دنیا میں ہے زندہ ہے ایک دن تو فنا ہو جائے گا, نہ تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا, نہ تیرا حساب و کتاب ہوگا, اور نہ ہی تجھے جنت و جہنم بدلے میں ملے گا. تو اس دنیا میں مزے اٹھا لے, دنیاوی زندگی کو رنگین بنا لے, اس کے بعد تجھے دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی. لہٰذا تو جتنا مزہ لینا چاہتا ہے لے لے. تو شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا, لیکن میرے رب کا رحم و کرم دیکھیے, شیطان نے جب یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ وَاسْتَغْفِرُونِي, یعنی مجھے میرے عزت و جلال کی قسم جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تب تک میں انہیں بخشتا رہوں گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. آج تک اگر ہم نے خرافات انجام دیے ہیں شادی بیاہ یا اور دیگر موقعوں پر, تو ان سب سے توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.